ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بستر پہ نہ دیکھا تو میں حجرے سے باہر آئی اور میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت البقیع میں پایا۔ میں وہاں پہنچی تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ اے عائشہ، کیا تم نے یہ گمان کیا کہ اللہ اس کے رسول تمہاری حق تلفی کریں گے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ارشاد فرمایا کہ مجھے یہ خیال ہوا کہ آپ ازواج مطہرات میں سے کسی ایک کے پاس تشریف لے گئے۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، آج کی رات، یہ 15 شعبان المعظم کی رات، وہ رات ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے اور قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ مقدار میں لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اس رات میں قبرستان تشریف لے جانا یہ ایک سنت مبارکہ ہے، اور الحمدللہ آج بھی کثیر لوگ اس رات میں اس سنت کو ادا کرنے کے لیے قبرستان کا رخ کرتے ہیں۔ لیکن قبرستان جانے سے پہلے ہمیں کچھ چیزوں کی معلومات ہمیں حاصل کرنی چاہیے، خاص طور پہ اس کا طریقہ کار، اس کے آداب کے حوالے سے ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ تو آج انشاءاللہ مختصر انداز میں ہم اس طریقے کو سماعت کریں گے۔ جب بھی آپ کسی ولی کے مزار پر حاضر ہوں یا کسی عام مسلمان کی قبر پر حاضر ہوں تو بہتر یہ ہے کہ گھر ہی پر 2 رکعت نفل نماز ادا کر لی جائے، اور ہر رکعت میں پہلے سورہ فاتحہ، اس کے بعد آیت الکرسی اور اس کے بعد سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھ لیا جائے، اور پھر جس کی قبر پہ آپ جا رہے ہیں اسے اصال کر دیں اس کا ثواب، تو انشاءاللہ اس کی قبر میں نور پیدا فرمائے گا اللہ تعالیٰ، اور اس پڑھنے والے کو کثیر ثواب عطا فرمائے گا۔ تو یہ کام ہمیں ایک کر لینا چاہیے۔ اس کے بعد جب آپ قبرستان پہنچیں تو بہتر یہ ہے کہ اپنی پیٹھ آپ قبلے کی طرف رکھیں، اپنا چہرہ آپ قبر والوں کی طرف رکھیں، اور اس طرح دعا پڑھیں، السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفونا ونحن بالعصر، یعنی اے قبر والو، تم پر سلامتی ہو، اللہ تعالی ہماری اور تمہاری مغفرت فرمائے، تم ہم سے پہلے آنے والوں میں سے ہو اور ہم تمہارے بعد آنے والے ہیں۔ یہ ایک سلام ہے جو قبرستان میں جا کے کیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قبر والے اس سلام کو سنتے بھی ہیں، اس کا جواب بھی دیتے ہیں۔ اس جواب کو انسان اور جنات کے علاوہ ہر مخلوق سنا کرتی ہے۔ تو بہرحال یہ سلام ہمیں کر لینا چاہیے۔ اس کے بعد جب وہ قبر پر حاضر ہوں تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ جو قبر کی پیر والی سائیڈ ہے اس طرف سے حاضر ہوا جائے، سر کی طرف سے حاضر نہ ہو۔ اس میں بھی علماء نے مختلف حکمتیں لکھی ہیں، تو بہرحال بہتر یہ ہے کہ پیر کی طرف سے حاضر ہوا جائے۔ اس کے بعد وہاں پر اگر آپ پھول ڈالنا چاہیں تو پھول ڈالیں، اس پھول کے اوپر اگر پانی ڈالنا چاہیں تو وہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں، کہ جب تک یہ تر رہیں گے اللہ کا ذکر کرتے رہیں گے اور اللہ تعالیٰ کی برکتیں اور رحمتیں نازل ہوتی رہیں گی۔ بعض لوگ یہ کیا کرتے ہیں کہ وہ پہلے پانی ڈال دیتے ہیں اور اس کے بعد پھول ڈالتے ہیں، تو یہ پہلے پانی ڈالنا فقہا نے اس کو اسراف میں شمار کیا ہے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، خاص طور پہ قبر والے کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ہاں یہ ضرور کیا جا سکتا ہے کہ آپ پہلے پھول ڈالیں اور اس کے بعد آپ پانی ڈال سکتے ہیں۔ صفائی وغیرہ اگر کرنا چاہیں تو بالکل وہ آپ ہاتھ کے ذریعے سے یا کسی بھی ذریعے سے، اگر کچرا موجود ہو تو وہ آپ صاف کر سکتے ہیں۔ پھول ڈال لیا جائے، پانی ڈال دیا جائے، اور اس کے بعد کچھ آپ سورتوں کی تلاوت کریں، آپ وہاں پہ تھوڑی دیر موجود رہیں، اور تلاوت کرنے کے بعد جو بھی آپ تلاوت کریں اس کو آپ بالخصوص قبرستان والوں کو اور بالعموم تمام ہی امت مسلموں کو ایصال ثواب کریں، وہاں پہ دعا کریں، اور اس کے بعد قبرستان سے تشریف لے آئیں۔ کچھ غلطیاں جو عمومی طور پہ لوگ کیا کرتے ہیں اسے بھی سماعت فرما لیجئے، اس سے آپ کو بچنا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ بعض لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ قبر کے اوپر موم بتی جلاتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ قبر کے اوپر موم بتی لگانا یا اگربتی لگانا یہ درست نہیں ہے۔ اگر آپ کو روشنی چاہیے تو آپ موم بتی جلا سکتے ہیں اور اسے آپ قبر کی سائیڈ میں رکھ دیں، اور اب تو لائٹ وغیرہ موبائل کے اندر موجود ہوتی ہے، اس کی حاجت بھی نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی جلانا چاہتا ہے تو وہ قبر کے سے ہٹ کر کسی جگہ پر موم بتی کو رکھے۔ اسی طرح کا خوشبو کے لیے اگر اگربتی جلانا چاہتے ہیں تو اسے بھی جلا کر قبر سے الگ رکھا جائے۔ قبر کے اوپر لگا دینا یا اس کے سرہانے پر یا پائنتے پر لگا دینا یہ درست نہیں ہے، الگ زمین پر لگا دیا جائے۔ بعض لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ قبرستان میں موجود رہتے ہوئے دنیاوی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ہنسی مذاق تک کر رہے ہوتے ہیں۔ قبر کی زیارت کا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو حکم ارشاد فرمایا وہ اس لیے تھا
یہ آخرت کی یاد دلاتا ہے اور اس سے دل نرم ہوتا ہے۔ تو لہٰذا قبرستان میں جا کر اس طرح کی حرکات سے جو اجتناب کیا جائے، بلکہ وہاں جا کے اپنی قبر کے بارے میں بندہ سوچے، اپنے حساب و کتاب کے بارے میں سوچے، آخرت کے معاملے کے بارے میں سوچے، تاکہ دل بھی نرم ہو اور اللہ کی طرف بھی ہم رجوع کر سکیں۔ اس کے علاوہ کسی بھی مقام پر اگر ایسا محسوس ہو کہ یہاں پہ قبر موجود ہے یا پہلے تھی اور اب ختم ہو چکی ہے، تو اس مقام پہ چلنا یا اس کے اوپر بیٹھنا یہ بھی جائز نہیں ہے، اس سے بھی ہمیں اجتناب کرنا چاہیے۔ اگر جس مقام پہ آپ جا رہے ہیں، کیونکہ عمومی طور پہ اگر والد صاحب ہیں، والدہ ہیں، دادا ہیں، ان کی قبر پہ جو لوگ جایا جاتے ہیں، یعنی جو رشتہ دار ہیں ان کی قبر پہ جاتے ہیں، تو اگر وہاں تک جانا آسان ہو، ممکن ہو، سائڈ وغیرہ سے اگر آپ جا سکتے ہوں تو ٹھیک ہے، وہاں جائیں اور وہاں پہ جا کے معاملات کریں، ورنہ قبرستان سے باہر سے ہی اگر آپ فاتحہ وغیرہ پڑھ کے سارے ثواب کرتے ہیں تو وہ بھی سنت ادا ہو جائے گی۔ اس طریقہ کار سے اگر آپ قبرستان جائیں گے تو انشاءاللہ ہمیں بہت ساری برکتیں حاصل ہوں گی۔